بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی میں ہوگا ہمارے آپ کے درمیان گفتگو صراط مستقیم کے حوالے سے مختلف منزلوں سے گزر رہی ہے، اور ان منزلوں میں صراط مستقیم کی بات اور صراط مستقیم پر تبصرہ اور صراط مستقیم کی تلاش جاری ہے۔ چنانچہ ادھر چند دن سے دو چار روز سے گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ فقہ جعفری سراسر خلاف کتاب خدا و سنت رسول ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی الزام ہے کہ یہ فرقہ یعنی شیعہ فرقہ قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور یہ قرآن کے قائل نہیں ہے۔ یہ ایمان بالقرآن ان کے پاس نہیں ہے، قرآن مجید پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک زبردست الزام ہے کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے قائل نہیں ہیں، اور ان کا قرآن الگ ہے۔ ان کے قرآن میں 40 پارے ہوتے ہیں، ہمارے قرآن میں 30 پارے ہیں، اور یہ قرآن کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے اوپر مسلسل الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہے کہ معاذ اللہ علیہ باللہ ہمارا ایمان قرآن پر نہیں۔ ہمیں ان اعتراض کرنے والوں کی پرواہ نہیں ہے جو ہم کو کافر کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان قرآن پر نہیں ہے، یا خدا پر نہیں ہے، یا رسول پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان اپنے اور خدا کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کا تعلق پبلک سے نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے مومن مانے تو میں مومن ہوں، اور اگر آپ مجھے کافر کہہ دیں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ نہ آپ کے مومن کہنے سے میں مومن ہو جاؤں گا، نہ آپ کے کافر کہنے سے میں کافر ہو جاؤں گا۔ میرے اور اللہ کے درمیان اگر رابطہ صحیح ہے تو میں مومن ہوں، اگر میرے اور اللہ کے درمیان رشتہ اور رابطہ صحیح نہیں ہے تو میں کافر ہوں، مشرک ہوں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کپڑا ہے کہ پبلک کو دکھا کے پہنا جائے کہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس کو یا برا سمجھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہم اس لیے بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے جواب دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی صفائی دیں۔ ہم معترض کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنی صفائی اس کو دیں۔ اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اس کے جیسے لوگوں سے اپنی صفائی پیش کریں، لیکن ایک عام آواز اور ایک عام پروپیگنڈا اور ایک شہرت کسی چیز کی نوجوانوں کو، کچے ذہنوں کو، کم عمر لڑکوں کو متاثر کر سکتی ہے، اور ان کے دماغ میں شک و شبہے بیٹھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ مجلسیں جو ہیں یہ اس لیے بھی ایک اچھی چیز ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کے دماغوں میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو ہم دور کرتے ہیں۔ رہ گیا یہ کہ علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کافر ہیں، یا کوئی مجھ کو کافر کہہ دے یا آپ کو کافر کہہ دے یا ہمارے اس پورے مجمع کو کافر کہہ دے، اس سے ہم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اندھا جو یہ کہے کہ سورج میں روشنی نہیں ہے، تو جو سورج کو اندھیرا بتائے، اگر وہ کہے کہ اس بلب میں روشنی نہیں ہے، اور اس شمع میں روشنی نہیں ہے، اور اس چراغ میں روشنی نہیں ہے، تو اس ٹارچ میں روشنی نہیں ہے،
تو یہ ٹارچ اور شمع اور چراغ اور سب ملا کے بھی سورج کا 1000واں حصہ نہیں ہوتے، تو اس سے کوئی امید اس کی رکھنا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو روشن بتائے گا جس کو سورج تاریک دکھائی دے رہا ہو۔ تو جو قوم ابو طالب کو کافر کہتی ہو، ہم کیا مال ہے؟ صلوات بھیجنے محمد۔ تو اس کی کوئی نہ اہمیت ہے، نہ کوئی خاص بات ہے، نہ ہمارے ذہن پر اس کا کوئی ہلکا سا بھی اثر ہے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا اور یہ الزام جو ہے کہ شیعہ قرآن کے قائل نہیں ہیں بلکہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اس الزام کا جواب ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے دماغ میں یہ چیز جگہ نہ پا سکے کہ ہمارے یہاں معاذ اللہ کوئی ایسا بھی نظریہ یا عقیدہ ہے۔ یہ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا نسبتاً ذرا سیریس ٹاپک ہے اور ذرا سا سنجیدہ مضمون ہے، اس کو تھوڑے سے توجہ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ایک سیریس ٹاپک آپ کو سننا ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہم پر یہ الزام کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں، پہلے ہم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو تحریف کے معنی سمجھائیں کہ تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تحریف کے معنی ہے رد و بدل، کسی چیز کو چینج کرنا، کسی چیز میں ایڈیشن یا آلٹریشن کرنا، کسی میں کچھ اضافہ کرنا، کمی کرنا، بدل دینا، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تحریف کے معنی ہے کسی چیز میں رد و بدل کرنا، تبدیلی کرنا، کچھ اضافہ کر دینا، کچھ کمی کر دینا، کچھ اپنی طرف سے شامل کر دینا، کچھ اس میں سے گھٹا دینا، یہ کام جو ہے یہ تحریف ہے، اس کا نام ہے تحریف۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، ہم اس الزام سے انکار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں اور ہمارا ایمان اسی قرآن پر ہے۔ تحریف کی چند قسمیں ہیں، تحریف کوئی ایک چیز نہیں ہے، اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ تحریف کی چند قسمیں ہیں۔ ایک تحریف ہے کسی کتاب کی ترتیب کا بدل جانا یا بے ترتیب ہو جانا۔ مثلا 100 پیج کی ایک کتاب ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے پہلا پیج ہو، پھر دوسرا پیج ہو، پھر تیسرا پیج ہو، اس طریقے سے سیریل آرڈر چلتا رہے یہاں تک کہ 100 نمبر کا صفحہ ہے۔ اب بائنڈر نے کچھ غلط بائنڈنگ کر دی اس کی، اور 8ویں پیج کے بعد 65واں پیج آیا، 65ویں پیج کے بعد 70واں پیج آیا، 70ویں پیج کے بعد پیج نمبر 92 آیا، پیج نمبر 92 کے بعد پیج نمبر 34 آیا۔ اس طریقے سے 100 پیج تو ہیں پورے 100، لیکن اس کی ترتیب میں گڑبڑ ہو گئی۔ بات واضح ہوئی؟ کتاب میں 100 پیج سے 100 پیج پورے ہیں، لیکن بائنڈر کی غلطی سے جس سیریل آرڈر میں 1 سے لے کے 100 تک صفحے ہونا چاہیے اس سیریل آرڈر میں نہیں رہے۔ آگے والے پیچھے ہو گئے، پیچھے والے آگے ہو گئے، ادھر والے ادھر ہو گئے، ادھر والے ادھر ہو گئے، اور ترتیب جو تھی اس کی وہ بدل گئی۔ یہ بھی ایک قسم تحریف ہے، یا اس کو تحریف ترتیبی کہہ لیجئے، کہ جس ترتیب سے، جس آرڈر سے، جس سیریل نمبر میں صفحات ہونا چاہیے تھے اس سیریل نمبر میں اور اس آرڈر میں اس کتاب میں صفحے نہیں رہے۔ تو مال تو سب ہے لیکن ترتیب بگڑ گئی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے گھر میں سیٹنگ کی تو ڈرائنگ روم میں اپنے مثلا صوفہ ادھر ہے اور ٹی وی ادھر ہے اور الماری ادھر ہے اور فلاں چیز ادھر ہے اور فلاں چیز ادھر،
शेख साहब ने आन के पूरा निजाम दरहम बरहम कर दिया। इसके कुरान मजीद में तमाम मुसलमान वो है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और वो छठे पारे में है तो मुस्लिमा कायल है, खाली शियों पर इल्जाम का है। कब ये आप भी मानते हैं कि तरतीब बदली, हम भी मानते हैं कि तरतीब बदली। जिस आर्डर से नाजिल हुआ कुरान, उस आर्डर से ना आप मानते हैं कि है, ना हम मानते हैं कि है। अब ये आर्डर बदलने का इल्जाम किस पर है? अगर हमने जमा किया तो हम मुजरिम, अगर तुमने जमा किया तो हमारी तो हो गई। और किसी कीमती किताब आज उधर रखे, दो उधर रखे, चार उधर रखे, 25 उधर रखे, तो उस वक्त तो जाहिर है कि फुर्सत नहीं है कि हम हिसाब से लगाएं। हिसाब लगाएंगे तो वो भी जल जाएंगे, हम भी जल जाएंगे। पहले हमने जल्दी जल्दी इधर उधर से सबसे बटोरे और जल्दी से वहां से निकल भागे कि भाई ये कीमती किताब जो है ये जाया न होने पाए। तरतीब कुरान में यही शक्ल नजर आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों का इख्तिदार उरूज पर था, खिलाफत अपने रुश्द व हिदायत के पीरियड से गुजर रही थी। सहाबाए किराम का मजमा था, अरबाबे हल्लुअज़ मौजूद थे। क्या वजह है कि कुरान के अंदर वो तरतीब ना आ सकी जिस तरतीब से नाजिल हुआ था? कहे तो कुरान इतनी वहशत और दहशत में जमा किया गया कि इब्तिदा की आयत आखिर में चली गई, आखिर की आयत इब्तिदा में चली आई, मक्की सूरा बाद में हो गया, मदनी सूरा पहले हो गया। ये क्यों हुआ? और तलब बात है, और इसका जवाब हम न देंगे, इसका जवाब वो दे कि जो इस पर नाज करते हैं कि हमने जमा किया। एतराज करने का हक हमें है कि जमा सही तरीके से नहीं हुआ है, ये इसके अंदर तरतीब में गड़बड़ हो गई है। सहाबा का दौर था, बुजुर्गान इस्लाम का दौर था, हुजूर से करीब का जमाना था, और मदीना किसी खतरनाक हमले की जद पर भी नहीं था कि तारीखी एतबार से ऐसा हो कि मदीना दुश्मनाने इस्लाम के नरगे में घिरा हुआ था और ये खतरा था कि ऐसा न हो कि दुश्मनों की फौजें शहर में दाखिल हो जाएं और कुरान जो है वो जाया हो जाए, लिहाजा भाई जैसे भी मिले जमा कर लो। मदीना बिल्कुल महफूज था दुश्मनों के खतरे से। तो ऐसे आलम में कुरान के जमा करने में इतनी बेएहतियाती क्यों हुई? इसका जवाब न हमारे जिम्मे है न हम देंगे। लेकिन जो शख्स ये कहता है कि शिया तहरीफ कुरान के कायल हैं, उससे आपके जिम्मे है ये सवाल कि आप पूछें कि हम तो जो कायल हैं वो हैं, तुम बड़े खादिम कुरान हो तो ये कौन सी खिदमत करके गए हो कि किताब की तरतीब बिगाड़ गए? एक पॉइंट कुछ मेरे दिल में ये डर भी बैठ गया है बहुत इजी पढ़ते पढ़ते कि कभी कभी अगर मैं जरा भी कोई संजीदा सब्जेक्ट छेड़ता हूं तो मेरा दिल डरा करता है कि कहीं ऐसा न हो कि बच्चों के जहनों पर बार होने लगे। इसलिए मैं उसको तरतीबवार आहिस्ता आहिस्ता करके इजी करके कोशिश करता हूं कि वो हमारे दोस्तों तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे। इसलिए कि हमारे खास सुनने वाले ये छोटे दोस्त हैं हमारे जो बैठे रहते हैं, और ये न समझिए कि समझते नहीं, ये सब समझते हैं, और इनके समझने की दलील ये है कि चुपके बैठे रहते हैं, बातें नहीं करते हैं। ये सब हमारे जो पुराने दोस्त दिखते हैं, ये सब बहुत उम्दा समझने वाले हैं, और अभी से इनके कानों में पड़ता है, इसलिए कि आप भी इसी सिन से पढ़ के सियाने हुए, और बहुतेरी बातें ऐसी हैं। देखिए, इल्म कुछ लेके आप पैदा नहीं हुए थे,
کوئی آدمی کچھ لے کے نہیں پیدا ہوتا، دنیا میں آ کے سیکھتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کب یہ معلوم ہوا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، تو لاکھ آپ اپنی میموری ٹٹولیے، ڈیٹ نہیں یاد رہے گی. لاکھ آپ اپنی میموری کو ٹٹولیے اور ٹریس کیجئے وہ ڈیٹ کہ بھائی ہم نے کب پہلی دفعہ یہ سنا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ کو یاد نہیں. بھلے جو ہوشیار لڑکے ہیں ان کو اپنی بسم اللہ ہونا یاد ہوگی کہ یہ ہوا تھا اور یوں لڈو ہمیں کھلائے گئے تھے اور یوں نئے کپڑے بنے تھے اور مولوی صاحب نے آ کے بسم اللہ پڑھائی تھی، وہ یاد رہے گا، خاص کا وہ جھلک یاد آئے گی بسم اللہ پڑھنے کی. لیکن مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ کب معلوم ہوا، یہ نہیں یاد رہے گا. تو یہ علم لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے آپ، یہ آپ کو مجلسوں سے ملا ہے. وہی ماں کی گود میں جانا اور وہی باپ کی انگلی پکڑ کے جانا اور وہی مجلسوں میں بیٹھنا، وہی سنتے سنتے سب کانشیس مائنڈ میں پڑتا رہا اور وہی لے کے جب آپ جوان ہوئے تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت سی چیزیں لے کے پیدا ہوئے ہیں. حسین کربلا میں شہید ہوئے، یہ بھی علم لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے آپ، لیکن شروع سے یا حسین کی صدا جو ٹکرائی کان سے وہ چیز آپ کو دے گئی یہ چیز. تو یہ کہ یہ ہے سنجیدہ سبجیکٹ، مگر یہ بچے بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ چیز ان کے ذہن کو یاد رہ جائے گی. تو پہلی بات کہ قرآن پاک کی ترتیب جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے اور تحریف ترتیبی کے سارے مسلمان قائل ہیں. اس کے اندر کسی فرقے یا کسی علاقے یا کسی عالم کی بات نہیں ہے، وہ بالکل اتنی سامنے کی بات ہے کہ جس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لہذا یہ سبجیکٹ تو کلوز ہوا اس اعتراض کے ساتھ کہ جواب آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے کیوں بدل دی ترتیب. اب آئیے آگے بڑھیے. شیعہ لوگ 40 پاروں کا قرآن مانگتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہے، شیعہ لوگ 40 پاروں کا قرآن مانتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ شیعوں کے یہاں قرآن میں 40 پارے ہیں، ان کا یہ قرآن نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہہ دیجئے ہم مان لیں گے. اب ہماری کسی کتاب میں کسی عالم کا قول، کوئی حدیث یہ دکھائیے کہ 40 پاروں کا قرآن یہ مانتے ہیں. ہمارے پاس نہ 40 پاروں کا تصور ہے نہ 50 پاروں کا، اور شاید آپ کا یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے اور تاریخ سے عدم واقفیت پر مبنی ہے. اس لیے کہ عہد رسول میں قرآن پاروں میں بٹا ہوا نہیں تھا. عہد خلفائے راشدین میں بھی قرآن پاروں میں بٹا ہوا نہیں تھا. سنیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. پارا جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ پے یا پا یا پی یہ تلفظ یہ حرف عربی الفابیٹس میں ہے ہی نہیں. عربی الفابیٹس میں پا کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے. پے جو ہے پے تے یہ عربی الفابیٹس میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ عربی الفابیٹ میں ہے ہی نہیں. پارا، پارا مانے ٹکڑا، پارا پارا کردن، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پرشین ورڈ ہے پارا، عربی ورڈ ہی نہیں ہے. یہ پارا جو ہے یہ پرشین لفظ ہے، عربی لفظ ہی نہیں ہے. پرشین الفابیٹس میں پے ہے، عربی الفابیٹس میں پے نہیں ہے. چنانچہ عربی زبان کا انفلوئنس یہ ہے کہ ان کی لفظ، ان کا ملک نام تھا اس کا پارس. جب عربوں نے اس کو پروناؤنس کیا تو کہا فارس. پارسی لینگویج یہ بولے عرب تو ان کا فارسی لینگویج. اور ہمایام نے کو سے بدلا. گاف ان کی زبان میں نہیں ہے، عربی میں، پرشین میں ہے. گوہر پرشین ورڈ ہے، عربی میں استعمال ہوا تو کہا گیا جوہر. اور سنیے، عربی مبین میں ہے قرآن، لیکن
لینگویج کے معاملے میں اتنا لبرل ہے کہ قرآن میں جو لفظ فیل استعمال ہوا ہے یہ پرشین ورڈ ہے، عربی ورڈ ہی نہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ فیل جو ہے یہ پرشین کا پیل ہے، پیل مانے ایلیفینٹ، ہاتھی۔ عرب میں نہ ہاتھی ہوتا تھا نہ اس کے لیے کوئی لفظ تھی۔ یہ لنگوسٹک اور زبان کا سبجیکٹ ہے، یہ مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ جو کوئی مولانا اس پر بولے۔ یہ مولانا والا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا کا حساب ہی نہیں ہے، یہ لینگویج والا حساب ہے۔ اور ہمایوں میں عربی ورڈ تھا پیل۔ اب آپ 1400 برس پہلے کی پرشین ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے اور عرب ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، جس ملک میں جو چیز نہیں ہوتی وہاں اس کے لیے نام بھی نہیں ہوتا۔ ہمایوں میں جس ملک میں جو چیز ہوتی نہیں اس کے لیے وہاں کی لینگویج میں اس کا نام بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی اس کا استعمال ہی نہیں ہے۔ وہاں ایران میں ہوتا تھا، عربستان میں ہوتا نہیں تھا، ان کیا ہوتا تھا تو اس کا نام بھی ان نے رکھا، اس کا نام رکھا انہوں نے پیل۔ چنانچہ میں آپ کو حوالہ دوں، اکثر استعمال ہوتا ہے پیلتن، تو پیلتن کا کیا مطلب؟ بہت موٹا تازہ کوئی ہے تو پیلتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہاتھی جیسا بدن۔ اب جب عربی میں استعمال ہوا تو پے کو فے سے بدلا، فیل کر دیا، اسی فیل کو ایز اٹ از قرآن نے ایکسپٹ کر لیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو پارا تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو فارا ہوتا۔ اچھا تو یہ کہتے ہیں 40 پارے، تو پارا کہاں سے ہوا جب پارا عرب میں ہے ہی نہیں؟ اب یہ پارے کب بنے یہ بھی سن لیجئے، جو شیعہ 40 پاروں کے قائل ہیں، سب سے پہلے قرآن کو پارا کیا ہے یزید نے۔ یزید نے سب سے پہلے حکم دیا قرآن کو 30 برابر کے ٹکڑوں میں بانٹنے کا۔ جب شہادت حسین ہو گئی تو ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں جتنے بھی اس کے زیر نگین تھے، انہیں کئی ملک ہیں آج، جو میں نے ملک کہا تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ملک تو ایک ہی تھا، ایک ملک تھا نہیں، آج اس میں کئی ملک ہیں جتنا یزید کی حکومت تھی۔ ہر جگہ، ہر علاقے میں یہی ایک ٹاپک کہ حسین کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں۔ جہاں 4 آدمی بیٹھے وہاں یہی ذکر، کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، حسین کے ساتھ کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک ہی نہیں۔ ہر جگہ ایک ہی ٹاپک، واقعہ کربلا۔ تو اس وقت یزید نے یہ آرڈر کیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ جہاں بیٹھے وہاں قرآن پڑھا کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اور سرکاری نگرانی خاص طور سے مسجدوں پر ہوئی، اس لیے کہ مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو کہا گیا کہ جو لوگ مسجدوں میں آئیں وہ مسجدوں میں آ کے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں بلکہ قرآن پڑھا کریں۔ پھر اس زمانے میں تھا نہیں، پرنٹنگ فیسلٹیز تھی نہیں، مینuscripts ہوا کرتے تھے، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، تو اب ایک قرآن ایک ہی تو پڑھے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ 1000 کاپیاں چھپوا کے کہیں بٹوا دی جائیں۔ لہذا اس کے لیے ترکیب یہ کی گئی کہ قرآن کو 30 برابر کے ٹکڑوں میں بانٹا گیا تاکہ ایک کاپی کی 30 کاپیاں ہو جائیں، اور وہ ضرورت جو ایک آدمی کی پوری کرتا ہے وہ 30 آدمیوں کی ضرورت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بعض سورے ایسے بھی ملتے ہیں کہ بسم اللہ اور ایک آیت ادھر ہے اور بقیہ سورہ دوسرے پارے میں چلا گیا، تو وہ حساب سے جو برابر سے بانٹے گئے تو اس طریقے سے وہ کٹ گئے اور اس طریقے سے 30 پارے بن گئے۔ تو یہ پارے اس زمانے کے ہیں، اس زمانے کے ہیں ہی نہیں،
جو شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے 30 پارے 40 پارے ہیں اور قرآن ان کے امام کے پاس ہے، تو نہ 40 پارے ہیں نہ 50 پارے ہیں، نہ ہم قرآن کی اس پارہ بندی کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ یہ تو دشمن نے محض واقعہ کربلا پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس دشمن نے جس نے کل کو قرآن کے وحی ہونے سے انکار کیا تھا، اپنے بچاؤ کے لیے پبلک سے کہا قرآن پڑھو۔ اور یہ ہمارے سبجیکٹ سے الگ کا جملہ ہے، مگر یہ کانوں میں پڑا رہے کہ بعض لوگوں کی مذہبیت اور اسلام کی محبت میں نہیں ہوتا ہے، اہل بیت کی عداوت میں ہوتا ہے۔ محمد تو یہ الزام کہ شیعہ 40 پاروں کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں آپ 150 پاروں کے قائل ہیں، بات کیا ہوئی؟ جب کہنا ہی کہنا ہے تو ہم اس سے اور اوپر کی کہہ دیں۔ جب خالی کہنے کی لہری تو کہنے میں 40 کہنے میں جو رحمت نہیں ہوتی تو 150 کہنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ ہم کہتے صاحب جو معترض ہیں وہ 150 پاروں کے قائل ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شیعوں کا ایمان بھی اسی آیت کا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب آئیے، ان کا قرآن الگ ہے، ہمارا قرآن الگ نہیں ہے، یہی ہے۔ قصہ کیا ہے؟ جب حضور سرور کائنات کی رحلت ہوئی اور دنیا نے علی سے منہ موڑا تو علی نے اپنے احتجاج کو زبانی حد تک محدود رکھا، تلوار کی حد تک کھینچ کے نہیں لائے۔ یہ واقعہ سنیے، یہ آپ کا سنا ہے اور ہر بچہ جانتا ہے۔ جب رسول کے بعد علی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا تو علی نے اپنے احتجاج کو زبان کی حد تک محدود رکھا، اپنی بات کو منوانے کے لیے تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اسلام نیا نیا آیا تھا، نیا نیا پھیل رہا تھا، نئے نئے قبائل مسلمان ہو رہے تھے۔ اگر مدینے میں جانشینی کے سوال پر تلوار چلنے کی خبر عام ہوتی تو لوگوں کا دل اسلام سے کھٹا پڑتا اور لوگ یہ سمجھتے کہ یہ پاور پالیٹکس کے سوا کچھ نہیں ہے، اقتدار و حکومت حاصل کرنے کا دھندا ہے، لہذا اس سے دور رہو۔ تو بنیادی کاش کو اس سے نقصان پہنچتا، اس لیے علی نے زبان سے تو احتجاج کیا، دروازہ بند کر کے مولائے متقیان بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ اس وقت تک دوش پر ابا نہ ڈالوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی آدمی جمع کرتا ہے کوئی چیز، یہ پڑھے لکھے لوگ، ریسرچ اسکالرس اس سے واقف ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی شے جمع کرتا ہے تو گھر کا دروازہ کھول کے جمع کرتا ہے، گھر کا دروازہ بند کر کے جمع نہیں کرتا۔ مجھے ایک کتاب لکھنا ہے، اس کے سلسلے میں مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے۔ ایک کتاب ترکی میں ہے، ایک کتاب لندن میں ہے، ایک کتاب قاہرہ میں ہے، ایک کتاب عثمانیہ یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے، ایک کتاب علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے، ایک کتاب لاہور میں ہے۔ تو میں کیسے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھوں؟ میرا ورک تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک میں ہر جگہ دوڑ کے نہ جاؤں اور وہاں سے اس کتاب کا حوالہ نوٹ کر کے نہ لاؤں اس کو پڑھ کے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ میں کہوں کہ میں اس وقت تک اپنے گھر کا دروازہ کھولوں گا نہیں جب تک میں کتاب لکھ نہ لوں؟
یہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب سارا مٹیریل میرے گھر کے اندر موجود ہو. جب ہی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں بھائی میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہا ہوں, جب تک میری کتاب کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی میں کسی سے ملوں گا نہ گھر کا دروازہ کھولوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا مٹیریل جو ہے وہ میرے گھر کے اندر موجود ہے, مجھے کہیں لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی کا گھر کا دروازہ بند کر کے یہ کہنا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ اس وقت تک دوش بابا نہ ڈالوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں, اس بات کی دلیل ہے کہ پورا قرآن علی کے گھر کے اندر موجود تھا, علی کو لینے کہیں نہیں جانا تھا. بہت کم مدت میں رسول کے بعد بہت کم مدت میں یعنی 1 مہینہ اور کچھ دن کی مدت میں مولا علی نے قرآن کو مطابق تنزیل مرتب کر دیا. یعنی جس آرڈر میں نازل ہوا تھا, جو آیت پہلے آئی تھی وہ پہلے, جو بعد میں آئی تھی وہ بعد میں, اس حساب سے مولا علی نے جس طرح حضور پر اترا تھا اس آرڈر میں مرتب کر دیا. اور مرتب کر کے لیے ہوئے دربار خلافت میں آئے. اور کہا لو یہ ہے قرآن, اس طرح میں نے مرتب کر دیا ہے جس طرح رسول پر نازل ہوا تھا. اچھا آج کے دور میں تو مولا علی لائے نہ تھے, یہ رسول اللہ کے انتقال کے 1.25 مہینے کے اندر لائے تھے. تو اگر کسی کا انتقال بھی ہوا ہوگا 1.25 مہینے میں تو 1 آدھ صحابی مر گیا ہوگا, 2 مر گئے ہوں گے, 4 مر گئے ہوں گے. صحابہ کبار تو سب زندہ تھے. صحابہ کبار جو تھے وہ تو سب زندہ تھے. اگر کوئی اعتراض ہوتا تو اس کو پڑھتے, کہتے یا علی یوں تو نہیں, یوں ہونا چاہیے. فلاں موقع پر ہم موجود تھے جب یہ آیت اتری اور اس کے بعد یہ اتری, آپ نے اس کو ادھر رکھ دیا ہے, اس کو ادھر رکھ دیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ غور کیجئے. 4, 6, 10 اسی رینک کے صحابہ آتے, جمع ہوتے, بیٹھتے, ڈسکشن ہوتا, کوئی غیروں کی بات تو تھی نہیں. سنجے صاحب آپ کے اتھارٹی سے بول رہے ہیں, آپ تھے بھی, آپ پیدا بھی ہوئے تھے, آپ نے پڑھا بھی ہے, یہ بات تو تھی نہیں. وہی بزرگان اسلام جو حضور کے ساتھ ساتھ رہے, وہی سب بیٹھ کے اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے. اور اگر کوئی بات آپ جب شامل ہوتی اس کے اندر, کسی آیت پر ان کو ڈاؤٹ ہوتا کہ جزو قرآن نہیں ہے, کسی سورہ پر ان کو اختلاف ہوتا کہ یہ حضور پر نہیں نازل ہوا, کسی ترتیب پر ان کو اعتراض ہوتا کہ یہ پہلے ہے علی نے بعد میں رکھ دی, یہ بعد میں ہے علی نے پہلے رکھ دی, تو ڈسکشن ہوتا. اور ڈسکشن میں بات سامنے آتی, 4, 6 صحابہ ملتے اور بیٹھتے اور کہتے کہ یا علی یہ بات تو یوں سے یوں نہیں ہونا چاہیے, اس کو یوں کر دو تو بس یہ ٹھیک ہے. پھر جب وہ اپنی بات ثابت کر دیتے اور علی سے بدلوا دیتے, یا علی اپنی بات ثابت کر دیتے اور وہ صحابہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم غلطی پر تھے, آپ نے صحیح بات بتائی. نہ پڑھا گیا, نہ کھولا گیا, نہ دیکھا گیا, بلکہ یہ کہا گیا یا علی ہمیں یہ نہیں چاہیے. یہاں پر میرا سوال ہے, کیوں نہیں چاہیے آپ کو؟ کیوں نہیں چاہیے؟ جب رسول آپ کو قرآن و اہل بیت دے رہے تھے تو آپ نے کہا ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے. اب جب اہل بیت آپ کو قرآن دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن نہیں چاہیے. تو سرکار پھر ہمیں کہنے دیجئے آپ کو خالی گورنمنٹ چاہیے, حکومت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. صلوات ہے محمد.
علی نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی اختلاف نہیں کیا، کوئی ڈسکشن نہیں کیا، کوئی جملہ نہیں کہا ان سے چاہیے نہیں چاہیے کے بعد کہ کیوں نہیں چاہیے یا چاہے تاریخ بتاتی ہے، ایک حرف نہیں کہا۔ مولا نے اس کو جو لے کے آئے تھے، ظاہر ہے اس زمانے میں اس طرح کا کاغذ ایسا اس فارم میں نہیں ہوتا، تو ذرا رحامت تھی اس کے لیے زیادہ تھا۔ مولا علی نے اس صحیفے کو جو مرتب کر کے مطابق تنزیل لائے تھے اپنی عبا میں لپیٹا۔ سنیے گا ذرا، اپنی عبا میں اس صحیفے کو لپیٹا اور لپیٹ کے کہا کہ اب اس کو تم میرے قائم کے ظہور تک کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ یہ اتمام حجت تھی جو علی نے کی، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تھی تو آپ تو جانتے تھے، آپ کو لانا چاہیے تھا، لہذا جو جانتا تھا وہ لایا، جب آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ لے گیا اس کو، اس لیے کہ اصرار کرنے میں اسلام کا نقصان تھا، فائدہ نہیں تھا۔ غور آپ نے یہ لوگ الزام دیتے کہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں سب سے قابل علی تھے تو علی کو لانا چاہیے تھا اور پیش کرنا چاہیے تھا قرآن، وہ کیوں نہیں لائے؟ تو اسی لیے وہ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ مطابق تنزیل مرتب کر کے لائے اور لا کے پیش کیا۔ اب آپ کو نہیں چاہیے، لے گئے تو ایک لمٹ بتاتے گئے کہ کب تک نہیں دیکھو گے اسے۔ صحابہ کے سامنے، صحابہ کبار کے سامنے یہ کہہ کے انہوں نے لپیٹ لیا اس کو اپنی عبا میں کہ ٹھیک ہے میں اسے لیے جا رہا ہوں اور اب اس کو تم میرے قائم کے ظہور تک کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ اچھا، میں اگر کوئی ایسا ایک جملہ اس مجمع میں بول دوں جس کا ریفرنس کسی کے دماغ میں نہ ہو اور بالکل عجیب جملہ ہو تو کئی آدمی بعد میں پوچھیں گے صاحب یہ جو آپ نے مجلس میں فلاں لفظ کہا اس کی ہم نہیں سمجھے، یہ کہاں کا ریفرنس تھا؟ علی مجمع صحابہ میں کہہ رہے ہیں میرے قائم کے ظہور تک، اور صحابہ میں کوئی نہیں پوچھتا یہ قائم کون اور ظہور کیسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول ظہور قائم کی خبر دے کے نہیں گئے تھے تو صحابہ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ علی کون سا ٹائم بتا رہے ہو۔ محمد اور کیجیے آپ اس معاملے کو۔ بھائی اگر آپ کو لمٹ نہیں معلوم ہے اور میں یہ کہوں کہ صاحب ٹھیک ہے اب یہ مضمون جب تک فلاں صاحب نہ آ جائیں میں نہیں پڑھوں گا، تب پتہ نہیں وہ پرسوں کی فلائٹ سے دبئی آ رہے ہیں کہ 10 برس کے بعد آنے والے ہیں، تو پوچھیں گے تو آپ کہ صاحب یہ کون صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ ادھر ہم سمجھے نہیں۔ اور مولا علی اس کو لے گئے۔ وہ قرآن نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے پڑھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا ایمان 2 قرآنوں پر ہے، بلکہ اس پر تو نہیں اسی پر ہے، یہ اور وہ میں فرق نہیں ہے، یہ قرآن جس آرڈر سے ہے۔ دیکھیے یہ جو بکسے رکھے ہوئے ہیں نیچے تو آپ یہاں حسینیہ میں قرآن رکھے ہیں اور اوپر بکسے رکھے ہیں، یہ بکسے آپ جانتے ہیں کیسے ہیں؟ یہ بکسے معلوم ہے آپ کو کیسے ہیں؟
یہ جو نیچے قرآن ہے وہ بکسوں میں کیا بند ہے؟ کہ دیکھو یہی کی یہی مثال ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ادھر تو نہیں ادھر ہے، یہ بکسے ہیں، ان بکسوں میں آپ کو جانتے ہیں کیا بند ہے؟ اس میں بھی قرآن ہے، اس میں بھی قرآن ہے، لیکن یہ تو ایک ایک کاپی ہے اور بکسوں میں پارے ہیں، بکسوں میں جو ہے یہ پارے ہیں، آپ ابھی مجلس کے بعد کھول کے دیکھ لیجیے، سب کو معلوم ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ان بکسوں میں پارے ہیں۔ تو ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے ان بکسوں میں کہ پہلے پہلا پارا لگاؤ، دوسرا پارا بعد میں لگاؤ، تیسرا پارا لگاؤ، چوتھا پارا لگاؤ، لیکن کبھی کبھی جب کھلتے ہیں بکسے، عام طور سے یہ بکسے کھلتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، زیادہ تر جنرلی یہ بکسے جو ہیں یہ رمضان مبارک میں کھلتے ہیں جب عمل قرآن ہوتا ہے۔ تو مجمع یہاں سے وہاں تک بھرا ہے، حسینیہ میں عمل قرآن ہونے والا ہے، تو اب اتنے کاپیاں نہیں ہیں قرآن کی کہ جناب پورے حسینیہ کو سپلائی ہو سکے، تو یہ چھوٹے پارے جو ہیں یہی لوگ، اس لیے کہ یہ بھی قرآن ہے، کوئی قرآن کے علاوہ تو معاذ اللہ ہے نہیں، جس میں قرآن ہے، تو یہ رکھ لیتے ہیں سر کے اوپر، بات دیکھیے۔ تو یہ ان کا یوز اس وقت ہوتا ہے یا پھر مجلس ترہیم وغیرہ ہوتی ہے، کسی کی قرآن خوانی ہوتی ہے، تو اس کے اندر زیادہ مومن آ گئے تو اب ہر ایک کو ایک ایک پارا بانٹ دیا اور لوگوں نے اپنے اس کو آرام سے پڑھ لیا۔ تو اب جو بھی آدمی یہاں کا نگراں ہوتا ہے یا کام کرتا ہے، یہاں جو بھی حسینیہ کی دیکھ بھال جو صاحب کرتے ہیں، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ بعد میں جب پبلک قرآن کے پارے رکھ کے چلی گئی تو انہوں نے حساب سے پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، یہاں تک کہ 30ویں پارے تک انہوں نے ارینج کر کے رکھا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ وہ پارے رکھے ہیں، انہوں نے وہ سب اس کو ملا کے اور بکسے میں بند کر کے رکھ دیے۔ جنرلی 99% یہی ہوتا ہے کہ ابھی بکسے کھول کے دیکھ لیجیے، 99% یہ ہوگا کہ ارینج آرڈر میں پارے نہیں رکھے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پہلا پارا جو آپ نکالیں وہ 70واں ہو، دوسرا پارا جو نکالیں وہ 19واں ہو، تیسرا پارا جو نکالیں وہ چوتھا ہو، لیکن پورے 30 ہوں گے اس کے اندر۔ تو اس بکسے پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں شیعوں کا اس قرآن پر ایمان نہیں، اس قرآن پر ایمان ہے، ہم کہتے ہیں اس بکسے پر ایمان ہے کہ نہیں ہے جس میں 30 پارے ہیں؟ ساری امت مسلمہ کے پاس بکسا لے کے گھوم جائیے کہ یہ بھائی اس پر ایمان ہے کہ نہیں، ہم کہا ہے کیوں نہیں؟ دوسرا قرآن دکھائیے، اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے، قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے۔ تو وہ آرڈر ہی میں تو فرق ہے نا، اس میں دوسرے آرڈر سے سیٹ ہیں، اس میں دوسرے آرڈر سے ہیں، مگر ہے تو ایک ہی چیز۔ تو یہ شیعوں کا الزام کیسا؟ اس لیے کہ جو اس میں ہے وہ اس میں ہے، خالی اس میں ترتیب بگڑی ہوئی ہے، اس میں ترتیب بنی ہوئی ہے۔ تو یہ نہ کہیے کہ 2 قرآنوں کا ایمان ہے۔ محمد یہ نہ کہیے کہ 2 قرآنوں پر ایمان ہے، 2 وہ قرآنوں کی بات نہیں ہے، ایک ہی قرآن پر ایمان ہے، ایک ہی قرآن پر ایمان ہے۔ اور پھر اگر ہم اس لیے کافر ہیں تو سنیے آج کی تقریر کا آخری جملہ، اور یہ مضمون آج تمام نہیں ہو پایا، ویسے میرا ارادہ یہ تھا کہ آج ہی اس مضمون کو تمام کر دوں، لیکن اب یہ مضمون انشاءاللہ کل آگے بڑھے گا، اور کل اس کو مکمل کروں گا، اس لیے کہ مجھے اس میں یہ بھی سنانا ہے کہ علی اور اہل بیت کا کیا کنٹریبیوشن ہے قرآن کے سلسلے میں، اور دنیا نے کیا کیا ہے قرآن کے سلسلے میں، اور جو جمع قرآن ہوا ہے وہ کیوں کر ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے۔ یہ چیزیں سنانے کی ہیں، جب جا کے میرا مضمون مکمل ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ویسے کہ اعلان کے بموجب تو مجھے یہاں آج کل تک مجلسیں پڑھنا تھی، اور اس کے بعد میری مجلسوں کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ چند دن مجھے اور اس حسینیہ میں پڑھنا ہے مجلسیں، اور وہ کل تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ چند دن اور
رہے گا جاری یہاں تک کہ میں اپنے بعد والے ذاکر کے نام کا اعلان کر کے اور تاریخ بتا کے اپنے سلسلے بیان کو تمام کروں گا. تو اس لیے مجھے بھی کوئی بہت جلدی نہیں ہے کہ جلدی جلدی اس سبجیکٹ کو آج ہی سمیٹ کے ختم کر دوں. اور وہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ جو ہے وہ سمٹ نہیں پائے گا. اگر میں آج اس کو ختم بھی کرنا چاہتا تو اس کے اندر بہت سی امپارٹنٹ باتیں جو ہے وہ چھوٹ جاتی. تو چونکہ ابھی چند دن میرا بیان جاری ہے لہذا یہ سلسلہ جو ہے یہ اور اس کے بعد کی جو باتیں مجھے عرض کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن ابھی تو فی الحال صرف اتنی بات ہے کہ یہ سبجیکٹ ہمارے تحریف قرآن والا جو ہے یہ آج کی طرح کل یہ کنٹینیو کرے گا اور کل ہم آپ کو سنائیں گے کہ یہ قرآن کن حالات میں مرتب کیا گیا ہے اور جمع کیا گیا ہے. لیکن یہ بات سب جانتے ہیں. اور سنیے آخری آج کے بیان کا آخری ٹکڑا. یہ بات سب جانتے ہیں اور سارے مسلمان کہتے ہیں کہ تیسری خلافت کے دور میں یہ مرتب ہوا. یہ تو سبھی جانتے ہیں, اس میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں. جامع قرآن کا خطاب ہے. ہاں جامع قرآن کا خطاب ہے تو تیسری خلافت کے دور میں مرتب ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی دو خلافتوں کے پیریڈ میں یہ والا نہیں تھا. تو اگر یہ والے پر ہمارا ایمان نہیں ہے, ہم کافر ہیں, تو ان بزرگوں کو آپ کیا کہتے ہیں جن کے زمانے میں یہ والا نہیں تھا؟ محمد اپنے گھر بیٹھ کے الزام لگا لینا آسان ہے, لیکن میں بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں اور میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے. مجھے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی اس پر نہیں ہے کہ کوئی آدمی کل کو مجھ سے تحریر کی شکل میں یا سامنے آ کے کچھ بات کرے تو میں اس پر بات کرنے کو تیار ہوں. اس لیے کہ بحمداللہ ایک تو ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں. نمبر ایک بات, اس پوری تقریر میں نے کسی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. یہ واضح ہے. ہم کیوں کہیں؟ ایمان کی بات ہے, اللہ جانے, ایمان رکھنے والے جانے. اگر ایمان ہوگا تو اجر ملے گا, اگر ایمان نہیں ہوگا تو سزا ملے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل بیت نے جو خدمت قرآن کی ہے, اب بات آج یہاں پر ختم ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رہے, یہ نقطہ ذہن میں رہے, کل کا بیان شروع کرنے میں آسانی ہوگی کہ علی دربار خلافت میں ہے, قرآن کو پیش کیا, بزرگان اسلام نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, علی نے اس کو اپنی ابا میں لپیٹا اور کہا کہ میرے قائم کے ظہور تک اب تم اسے نہ دیکھ سکو. جہاں بات کا بیان ختم ہو رہا ہے یہ نقطہ ذہن میں رہے, یہ ضروری ہے ذہن میں رہنا کل کا بیان شروع ہونے کے لیے. اور مولا علی اس کو لے کے وہاں سے تشریف لے گئے. یہاں کے اوپر آج کا بیان تمام ہو. قرآن کے ساتھی ہیں اہل بیت, اہل بیت کا ساتھی ہے قرآن. رسول نے انہی دو کے حوالے کیا تھا ہمیں, اور یہ کہہ کے کیا تھا کہ انہما لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے. اگر فضائل میں ایک دوسرے کے شریک ہیں تو مصائب میں بھی ایک دوسرے کے شریک ہیں. اگر اہل بیت کے جس میں پاک پارا پارا ہوئے تو قرآن مجید بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. اگر دنیا میں لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ظالموں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. اگر اہل بیت کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں تو قرآن کے ساتھ بھی ناانصافیاں ہوئیں. اور اگر اہل بیت کے گھر جلائے گئے تو قرآن کو بھی نظر آتش کیا گیا. اور اگر اہل بیت کے جسد اقدس کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی تو قرآن پاک کے اوپر بھی تیروں کی بارش ہوئی. عزیزان گرامی,
قرآن سارے مصائب میں اپنے ساتھی کا شریک ہے، اور قرآن کا ساتھی سارے مصائب میں قرآن کا شریک ہے۔ قرآن پاک ایک قرآن صامت ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، ایک قرآن ناطق ہے جن کے لبوں پر قرآن کی آیتیں تھیں، اور ظالموں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ وہ قرآن ناطق کے ورق تھے کہ جو آج دنیا میں اس طرح بکھرے پڑے ہیں کہ کوئی مدینے میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی سامرے میں ہے، کوئی خراسان میں ہے۔ یہ قرآن ناطق کے اوراق ہیں کہ جو پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور اسی کو ایک شاعر نے، دربار اہل بیت کے شاعر نے بڑی خوبی سے نظم کیا ہے۔ محرم کی پہلی تھی دیبل خدائی جو امام رضا غریب کے زمانے میں تھے، دربار امامت میں حاضر ہوئے۔ امام اپنے جد بزرگوار کے سوگوار تشریف فرما تھے، آنکھوں میں آنسو بہے تھے۔ کربلا کا تصور تھا، دیبل کو دیکھا، پہلی محرم تھی۔ دیبل آن کے بیٹھے ہی نے فرمایا مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و ماد ہونا، اے دیبل مرحبا، تو ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو۔ دیبل آج محرم کی پہلی ہے، تم نے ہماری جد کی شان میں کچھ کہا بھی ہے؟ دیبل کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا ہے، عرض کیا مولا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں، اسی لیے سرکار میں حاضر ہوا ہوں کہ مرثیہ پڑھوں اور مرثیہ سناؤں۔ کہا اچھا دیبل ٹھہرو، بیٹھو، ابھی مرثیہ نہ پڑھو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ کہہ کے حضرت اٹھے، بیت الشرف کے اندر تشریف لے گئے۔ چند لمحوں کے بعد باہر تشریف لائے، اپنے دست مبارک سے پردہ آویزاں کیا، سیدانیوں کو آواز دی، بیویوں آؤ تمہارے جد کا مرثیہ ہونے والا ہے، محمد کی بیٹیوں آؤ تمہارے جد کا مرثیہ ہونے والا ہے، ان کے مرثیہ سنو۔ شہزادیاں پس پردہ تشریف فرما ہوئی۔ جب مخدرات عصمت و طہارت پس پردہ آن کے تشریف فرما ہو گئیں، تب امام نے دیبل کو حکم دیا دیبل اب مرثیہ شروع کر۔ دیبل نے مرثیہ شروع کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ فاطم قومی ابنۃ الخیر فندبی نجوم و سماوات بالارض فلاتی، اے فاطمہ، اے خیر خلق کی بیٹی اٹھیے، اور ذرا یہ منظر تو دیکھ لیجئے کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے۔ اے شہزادی آن کے ذرا یہ نقشہ دیکھیے کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھر گئے ہیں سب۔ اور اس کے بعد انہوں نے مرثیہ پڑھا ہے، جس کے اندر یہ نظم تھا کہ کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں آرام کر رہا ہے، کوئی زمین بغداد پر سو رہا ہے، وہی کاظمین جسے آج آپ کہتے ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام تک اس وقت شہید ہوئے تھے، لہٰذا وہیں تک ظاہر ہے کہ مرثیہ ہوگا، اس کے آگے تو ہونے کا سوال۔ اور اس کے بعد مصائب حسین کے شعر تھے، گریہ ہوا، امام نے گریہ فرمایا، بیویوں نے نوحہ ماتم کیا اپنے جد پر۔ جب مرثیہ تمام ہو گیا اور دیبل پہنچ چکے تو امام نے ایک شعر کا اضافہ کیا جو کچھ یوں تھا کہ وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کوئی ان سب سے دور زمین طوس پر الگ تھلگ آرام کر رہا ہے۔ تو کہا دیبل اس شعر کو بھی مرثیے میں شامل کر لے۔ دیبل نے شعر کو شامل کر لیا اور شامل کر کے پڑھا، اور پڑھ کے ہاتھ جوڑے، عرض کی ابن رسول اللہ، میں آپ کے در کا پرانا خادم، آپ کے سارے بزرگوں سے میں واقف ہوں۔ مولا تعجب ہے کہ مجھے آج تک یہ خبر نہ ہوئی کہ زمین طوس پر کون آرام کر رہا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ آج تک میرے جیسے خادم کو یہ علم نہ ہوا کہ زمین طوس پر کون سو رہا ہے۔ فرمایا دیبل تو سچ کہہ رہا ہے، اور تجھے علم ہو بھی کیسے سکتا ہے دیبل، وہ قبر ابھی بنی کہاں ہے؟ دیبل زمین طوس پر میں شہید کیا جاؤں گا، اور سب سے الگ تھلگ سب سے دور میری قبر زمین طوس پر بنے گی۔ دیبل یہ میں نے اپنے لیے شعر کہا ہے، ظاہر ہے کہ ابھی تجھے اس واقعے کا علم کہاں سے ہو سکتا ہے۔ امام نے اتنا بآواز بلند فرمایا، اور غضب یہ ہوا کہ دیبل نے پلٹ کے وہ شعر پھر پڑھ دیا، اور جیسے ہی شعر پڑھا ویسے ہی اندر سے کنیز آئی،
بے دل خدا کے لیے چپ ہو جاؤ. امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے. ارے میں کہوں گا اے امام رضا کی بہن, بھائی کی شہادت کی خبر نہ سن سکی, ارے ہائے زینب کو کون تسلی دے, بھائی کا سر میدہ طویل پر دیکھ رہی ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, 2 جملے, مجلس تمام ہو رہی ہے. یہی بہن تھی امام رضا کی جن کی زیارت کو آپ اب بھی جاتے ہیں, جو معصومہ قوم کے نام سے پکاری جاتی ہے. یہ یہی بہن تھی جنہیں غش آ گیا تھا. ان بیوی کا نام فاطمہ تھا. ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ حق کس کو پہنچتا ہے کہ دادی کا نام ملے. بے شک فاطمہ نام تھا تو بالکل صحیح تھا. دادی کا نام اگر پوتی کو ملے تو کیا کسی غیر کو ملے گا. اور بھائی کی عاشق تھی, بھائی کی چاہنے والی تھی. جب بھائی کے گئے کو سال بھر ہو گیا اور بہن نے بھائی کو نہیں دیکھا تو مدینے سے سفر کی صعوبتیں جھیل کے بھائی سے ملنے خراسان جا رہی تھی. اب آپ سوچئے مدینے سے جو آدمی قم تک آ گیا ہو وہ اپنے سفر کا سب سے بڑا حصہ تو طے کر چکا, اب ذرا سا سفر اور باقی ہے. یعنی میجر پورشن جو ہے سفر کا وہ پورا ہو چکا ہے, تھوڑا سفر اور باقی ہے. قم تک پہنچی تھی کہ منظر یہ دیکھا کہ شہر سیاہ ہے, کالے پرچم لہرا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پر کالے پردے پڑے ہیں, دکانوں پر کالے کپڑے لگے ہیں, لوگ کالے کپڑے پہنے گھوم رہے ہیں. بہن کا دل دھڑکا, قیام کیا. جو عورتیں حاضر خدمت ہوئیں ان سے پوچھا خیر تو ہے, کیا تمہارا کوئی سردار مر گیا ہے جو شہر سے آپوش ہو رہا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا. تھوڑی دیر کے بعد افسران فوج کی بیویاں سیاہ لباس پہن کے آئیں اور آن کے کہا بی بی ہم افسران سپاہ کی بیویاں ہیں, ہم آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے ہیں. آپ کا بھائی نہ رہا, جس کی زیارت کو آپ جا رہی تھی اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. آپ کے بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے. بس یہ سنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی. اب اس کے بعد اتنی حالت نہ تھی کہ آگے بڑھ سکتی. چند دن علیل رہ کے وہیں قم میں دنیا سے رخصت ہو گئی اور وہیں قبر مبارک بنا دی گئی. ہائے اب ہمارا کلیجہ پستا ہے جب ہم دیکھتے ہیں زینب ناقے پر سوار ہے, حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا پڑا ہے, مگر ہائے وہ بہن جو بھائی کی میت دیکھ کے بھتیجے کو دیکھتی ہے, اے میرے لال کیا حال ہے, کیا بھتیج و بیٹا کیا کرے جو بات. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین